یہ اس وقت پاکستان میں ایک معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشرتی عدم استحکام ہے، پولرائزیشن جو ہے سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جب تک یہ ڈی پولرائزیشن سوسائٹی کی نہیں ہوگی، ہمارے ہاں نہ معاشرتی استحکام آ سکتا ہے نہ سیاسی استحکام آئے گا۔ جب یہ دونوں استحکام نہیں موجود ہوں گے تو ہمارے ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ تو میری تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ڈائلاگ کا رستہ اپنائیں۔ پی ٹی آئی والے وہ بھی ایک سیاسی پارٹی ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہونے کا ثبوت دیں، اور ملک کے خلاف یا ملک کی اس وقت جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف اس قدر دور نہ نکل جائیں کہ ان کو واپسی کا پھر راستہ نہ ملے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ لیڈرشپ کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جوڈیشری ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ساتھ وہ ڈائلاگ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم کا حصہ بنے اور ملک میں سیاسی استحکام لائیں تاکہ معاشی استحکام آ سکے۔ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے عوام کو۔ پیٹرول کی قیمتیں دیکھیے، گیس کی قیمتیں دیکھیے، مہنگائی جو ہے، لیونگ جو کرائسس ہے، جو کاسٹ آف لیونگ کرائسس ہے، وہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ غریب آدمی کے لیے بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اس وقت جو افسران ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، ارباب اقتدار ہیں، ان سب کو یہ چاہیے کہ یہ ملک کی عوام کی فلاح کے لیے سوچیں۔ جب تک اس کی فلاح کا نہیں سوچیں گے، یہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اس ملک کو پھر جس طرح بنگلہ دیش کا معاملہ ہوا تھا، اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو جائے، اور یہ قطعاً ہمارے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ ہمارے بارڈرز پر بھی اس وقت جو ہے بالکل انتشار ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی انتشار ہے، فوج ہماری اس وقت بہت زیادہ وہ بکھری ہوئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپریشن سندور 2 آ جاتا ہے تو ہمارے ہاں بنیان مرصوص 2 آ جائے گا، فوج انشاءاللہ لڑے گی، ہمارا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا، لیکن ملک میں سیاسی عدم استحکام کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور وہ ڈی پولرائزیشن کے ذریعے ہوگا۔